مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز عید الفطر سے متعلق ہمارے احباب شش و پنج میں مبتلا ہیں۔ علماء ربانیین، اکابر علماء اہل سنت و مشائخین کی ہدایات کے باوجود ہر کوئی نماز عید پڑھنے کا متلاشی و متمنی ہے۔ مشائخین اور علماء اکابر علماء کی جانب سے، مفتیان اعظام کی جانب سے جو ہماری ہدایات کیے گئے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے شریعت مطہرہ کو جان کر، سمجھ کر، ریسرچ کر حالات حاضرہ سے متعلق جو صورتحال، جو طریقہ کار ہونا چاہیے، ان طریقہ کار کو ہمیں اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ کہ ہم نماز عید ہم گھروں میں ادا نہیں کر سکتے، شوافی کے نزدیک، شافعی حضرات کے نزدیک جائز ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ عید کی نماز گھر میں نہیں ہوگی، اس کے لیے جو شرطیں ہیں، کہ جس طرح جمعہ کے لیے شرط ہے اذن عام، نماز عید کے لیے بھی اذن عام شرط ہے کہ کوئی بھی شخص آ کر جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، جبکہ ہم گھروں میں چھپ چھپ کر، حکومت سے چھپ کر، پولیس سے چھپ چھپ کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس صورت میں ہماری نماز عید نہیں ہوگی۔ ہم علماء کی ہدایات پر، مشائخین کی ہدایات پر عمل کریں۔ رئیس المحققین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید مدنی میاں آصف الجیلانی دامت برکاتہ القدسیہ اور محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، صدر مفتی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، دکن کے علماء اہل سنت میں مفتی نظام الدین، مفتی عظیم الدین صاحب، مفتی اعظم حیدرآباد، انہوں نے ہدایت فرمائی۔ اب تقریباً خانقاہوں سے، مدارس سے مفتیان کرام ہماری ہدایات فرما رہے ہیں کہ ہم نماز عید ادا نہیں کر سکتے۔ جو لوگ مسجد میں روزانہ جاتے ہیں، جن کے لیے خاص کر دیا گیا کہ 5 لوگ ہی رہیں، تو لہذا وہ 5 لوگ مسجد میں نماز عید ادا کریں۔ باقی لوگ کیا کریں گے؟ باقی لوگ جو عید کا وقت ہے کہ سورج کے طلوع ہونے سے زوال، طلوع ہو جانے کے بعد 10 منٹ بعد زوال تک یا عید کی نماز کی ادائیگی کا ٹائم ہے، تو اس ٹائم پہ ہم چاشت کی نماز ادا کریں، یا پھر 4 رکعت نفل ادا کریں، یا 2 رکعت نفل شکرانے کے طور پر ہم ادا کریں، اور 4 رکعت ادا کر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیں، یا تکبیر پڑھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس کے بڑے اجر و ثواب ہیں، اور انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ ہماری نیت ہے نماز کی، اور ہم نے عذر کی بنا پر، ہم تو جانا چاہتے ہیں، حکومت کی طرف سے منع ہے، ہم نہیں جا پا رہے ہیں، لہذا ہماری نیت کے مطابق ہمیں اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، ہمیں
عید کا ہمیں ثواب حاصل ہوگا، عید کی نماز کا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم علماء ربانیین کی ہدایات پر عمل کریں، اپنے گھروں میں چاشتی نماز ادا کریں، 2 رکعت کر یا 2-4 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت شکرانے کے طور پر پڑھ لیں، یوں کہ ہم غافل نہ رہیں۔ عید کا دن بڑی برکت و نعمتوں کا حامل دن ہے۔ وہ دن وہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، مزدوروں نے مزدوری کر لی، کیا میں مزدوروں کو، جن مزدوروں نے مزدوری کی، ان کو فرض ادا کر دیا، ان کو ان کا معاوضہ نہ دے دیا جائے؟ خدا تعالیٰ، اے میرے فرشتوں، بندوں اور میری بندیوں نے میرے مقرر کیے ہوئے فرض کو ادا کر دیا، اب وہ گھروں سے دعا کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے ہیں۔ ابھی فی الحال ہم نہیں جا سکتے، تو ہمارا ارادہ ہے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ قسم ہے اپنی عزت کی، رب فرماتا ہے، اپنے جلال کی، اپنی بخشش و رحمت و عظمت اور شان رفعت کی، کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پس مسلمان واپس ہوتے ہی، عید کی نماز سے واپس ہوتے ہی اس حال میں آتا ہے کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھ لیں کہ عید کا دن رب کی رضا و خوشی پانے کا دن ہے، ہم لہو و لعب میں نہ گزاریں، اور ابھی جو تحدیدات ہیں، جو حدود مقرر کیے گئے حکومت کی طرف سے، اس پر عمل کریں، زیادہ کہیں بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں، میلے ٹھیلے نہ لگائیں، اور نارمل جو دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، یہی کافی ہے، سادگی کے ساتھ عید منائیں۔ کوشش کریں ہم کہ ہماری عید جو اس مرتبہ لاک ڈاؤن میں آئی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ غربا، مساکین، پڑوسیوں کی اعانت کر عید گزاریں، اپنی عید میں غربا و مساکین کو شریک کریں۔ عید کا دن بڑی ہی برکتوں کا دن ہے۔ اس دن پورے رمضان المبارک میں جتنے بندوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، عید کے دن اس سے زائد 70 گنا زائد بندوں کو عید کے دن جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ عید کا دن مزدوری کے ملنے کا دن ہے، کہ رمضان میں آپ نے روزے رکھے، رمضان میں آپ نے نمازیں ادا کی، صدقہ و خیرات کیے، عبادات کیے، نیکیاں کی، تسبیح پڑھے۔ یہ مزدوری ملنے کا دن، جو آپ نے 1 مہینے مزدوری کی ہیں، اس مزدوری کے ملنے کا دن ہے عید۔ عید کا دن خوشی کا دن اس لیے ہے، اسی کے لیے ہے جس کی نمازیں قبول ہوئی، جس کے روزے قبول ہوئے، جس کی عبادات قبول ہوئی، اس کے لیے عید کا دن ہے۔ بلکہ حدیث میں فرمایا گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یہ دن، عید کا دن یوم العید بھی ہے، یوم الوعید بھی ہے۔ جس کے عبادات اس کے چہروں پر مار دیے گئے، قبول نہ ہوئے، اس کے لیے بعید کا دن ہے، اور جس کی عبادتیں قبول ہو گئیں تو اس کے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ اور خوشی میں بندے کو کرنا کیا چاہیے کہ اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، کہ جس کی جانب سے ہم دیکھ لیں، دنیا کا ایک اصول ہے کہ جس کی جانب سے ہمیں کچھ خوشی و مسرت اور شادمانی ملا کرتی ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بس ہم اس کا تذکرہ اپنے دوستوں کی محفل میں، اپنے احباب میں، رشتہ دار میں، گھر میں کیا کرتے ہیں، جس کی طرف سے ہمیں خوشی ملے۔ ہم دیکھیں کہ رب کائنات عید کی خوشیاں ہمیں عطا فرماتا ہے، تو ہمیں فطری طور پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اسے یاد کریں، اس کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ مزدوری کے دن ہی
ہم دیکھیں رمضان بھر ہم عبادات کرتے ہیں، اور جب مزدوری کا دن عید کا دن آتا ہے تو لہذا ہم بھول جاتے ہیں، پھر ہم نماز نہیں پڑھتے۔ عید کا دن آ گیا تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ لہذا ہم بس چھوٹ گئے، رمضان بھر ہم نے نماز پڑھنی تھی، اب عید سے نماز ہم پر معاف ہو گئی، ایسا سمجھتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، تو لہذا ایسا نہ کریں۔ رمضان میں ہمیں پریکٹیکلی جو عبادات تو ریاضات رب کے حضور حاضری، رب کی رضا و خوشنودی چاہنے کا پریکٹیکل جو تربیت دی گئی، اس تربیت پہ پورے سال ہم عمل کریں، پورے سال ہم عمل کریں کہ ہم نے عید کے ساتھ ہی عبادات چھوڑنا نہیں ہے، عید ہونے کے ساتھ ہی ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑنا نہیں ہے، عید ہونے کے ساتھ ہی تسبیحات چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کو ہمیشہ یاد کرنا ہے۔ مولا کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عید صحیح طور پر عید کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں اس مرتبہ لاک ڈاؤن میں، تو کم سے کم اپنے گھروں میں نماز چاشت یا نفل نماز ادا کریں۔ نیت کس طرح کریں گے؟ بعض دفعہ آپ نے یہ بھی پوچھا کہ نیت کس طرح کریں گے اور کیا پڑھیں گے، کون سی صورتیں، تو لہذا صورت ترتیب کے ساتھ آپ کو جو بھی صورتیں یاد ہوں لہذا پڑھ لیں۔ جو حفاظ ہیں تو لہذا ان کے لیے خاص ہے کہ کچھ صورتیں خاص کی گئی ہیں، ورنہ عام آدمی کیا کرے ہر گھر میں، لہذا جن کو ترتیب کے ساتھ جو صورتیں یاد ہوں لہذا ترتیب وار پڑھے۔ نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھے تو 4 رکعت نفل کی، نماز نفل، یا چاشت پڑھ رہے ہیں تو نماز چاشت نفل کی، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جس طرح معہود طریقے سے نمازیں ہم ادا کیا کرتے ہیں اسی طریقہ کار کے ساتھ 2 رکعت یا 4 رکعت، 2 رکعت کر 4 رکعت ہم نماز نفل ادا کریں۔ اس کے بعد تکبیرات 34 مرتبہ ہم تکبیر اللہ اکبر پڑھیں، اور ہو سکے تو تکبیرات جو عام طور سے پڑھی جاتی ہیں عیدگاہوں میں تو لہذا وہ تکبیر بھی پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ رب کائنات ہمیں عید کا ثواب ہمارے گھر میں ہی عطا فرمائے گا۔ یہ حضور رسول کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام عیدگاہ سے واپس تشریف لا کر اپنے گھر میں شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے، تو لہذا آج اچھا موقع ہے کہ سنت مبارکہ پر ہمیں عمل کرنے کا موقع ملا ہے۔ مولا کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم 6 و 5 میں نہ پڑھیں، علماء نے جو ہدایات عطا فرمائی ہیں ان ہدایات پر عمل کریں۔